حیات ایپیسوڈ 6 ناول بائی این نون الف۔ بیوی بیوی آج پہلی بار وہ اسے اتنے غصے میں پکار رہا تھا کہ پورے گھر میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے سے آتی حیات کو دیکھ کر باقی کا لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر حیات کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ جی فرمائیے، دور سے ہی بولنے کی کوشش کی تھی جب نوفل ایمن خان نے اسے بازوں سے پکڑ کر قریب کیا تھا۔ انداز جارحانہ تھا۔ آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ کتنی زور سے پکڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ منال کیوں بھاگی تھی بیوی؟ لہجہ سادہ مگر سخت تھا۔ بھاگی نہیں تھی وہ، کتنی بار بولوں؟ اس وقت کہاں ہے وہ؟ کس کے ساتھ ہے بتاؤ؟ یا اللہ، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر جب یقین ہی کرنا ہی نہیں ہے تو پوچھتے کیوں ہیں؟ اور ہاتھ چھوڑیں پلیز، درد ہونے لگا ہے اب ہاتھوں میں۔ اور ہاں، آپ ہی اکیلی باہر گئی تھی، کسی کے ساتھ نہیں۔ بتاؤ کہاں ہے تمہاری وہ سو کالڈ بہن؟ اب کہ وہ پھر چلایا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ جو پتا تھا وہ بتا دیا۔ لہجہ اب کہ کمزور ہوا تھا۔ جھوٹ۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی کوئی نازک جان کس قدر تکلیف میں ہے۔ 15 دن بعد آپ کو اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ وہ کہاں ہے؟ محبت سے تو شادی نہیں کر رہے تھے آپ ان سے، غرض تھی آپ کی کوئی شادی کرنے کی۔ اب وہ کسی بھی لڑکی سے پوری ہوتی، کر تو لی نا آپ نے، تو اب کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کا پیچھا، جہاں بھی ہوں وہ۔ ہمت کر کے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے جو اس نے دوبارہ دبوچ دیے تھے، اور ان کی شدت اتنی تھی کہ اس کی سسکی نکل گئی تھی۔ نہ بیوی، نہ نوفل احمد خان کو دھوکہ دینے والے سکون سے رہیں، یہ تو نوفل خان ہونے نہیں دے سکتا۔ نہ تم خود آرام سے بتا دو، ہو سکتا ہے سزا میں ترمیم کر دوں۔ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو تمہاری بہن کو کس زمین میں نکلا ہے کبھی جان نہیں پاؤ گی۔ آپ نے شادی کرنی تھی نا، تو ہو گئی نا، تو اب کیوں آپ ہی کو مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنے نکاح سے بھاگ جائے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ کتنی بھولی ہو تم بیوی، مگر اپنی بہن کا پتہ چھپانے میں تمہیں سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو سو جھلسانے لگی تھی۔ آنکھوں میں بڑھتا خوف اور بہتے آنسو، کانپتا جسم بھی اس کے غصے میں کمی نہیں لایا تھا۔ غصے میں اس معصوم چہرے پر لکھی تحریر پڑھنے سے قاصر رہا تھا۔ کیسی سزا؟ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو پھر کیسی سزا آپ کی بار وہ ہمارے خوف کے حق لائی تھی؟ اف بیوی، تمہارے الفاظ تو ابھی سے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ جب سزا ملے گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ خوفناک لہجے نے اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ اللہ کی قسم، آپ ہی نہیں بھاگی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ 4 دن وہ اسپتال میں رہیں، بے ہوش تھی۔ ایک ایس پی صاحب نے بچایا انہیں، اور جب ہوش آیا تب گھر لے آئے۔ بڑا ایکسیڈنٹ تھا، ابھی تک کچھ چل پھر نہیں پا رہی ہیں وہ، اور آپ انہیں مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے اسی لیے چھپایا تھا، ہم لوگ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہے، 2 ہی بہن 2 ہی بھائی۔ آپ نے کہا تھا آپ سیریل کلر ہیں، آپ ہی کو مار دیتے تو میں اکیلی بہن بچتی، بچوں کی طرح زور و شور سے روتے ہوئے پوری بات بتاتی۔ وہ نوفل احمد خان کے غصے کو کم کر گئی تھی، جو کچھ دیر پہلے اپنے غصے سے باہر اتنا کچھ خراب کر کے آیا تھا، جو حیات کو غداری کی سزا دینے کے ارادے سے آیا تھا۔ اپنی بیوی کے پل پل بدلتے روپ سے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ تو تمہیں لگ رہا تھا میں منال کو جان سے مار دوں گا؟ ہاں، زبان کے ساتھ گردن بھی زور سے ہلائی تھی۔ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے؟ ٹیبل بھی پٹکتی تھی کھانے سمیت، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رزق کی بے حرمتی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صبح مجھے پٹکنے کا ارادہ تھا، وہ تو میں آپ کی گود میں ہی گر گئی، پھر روم میں بند ہو گئی، نہیں تو آپ مجھے بھی مارتے۔ حیات صاحبہ اس کے غصے میں کمی دیکھ کر شکایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ واٹ؟ 15 دن سے یہاں اکیلی ہو میرے ساتھ، ایک بار بھی مارا تمہیں؟ صبح کی اس بے اختیاری کو وہ مارنے کا نام دے رہی تھی۔ اتنی بڑی اور گہری باتیں کتنے کرنے والی اس معاملے میں ایسی بے وقوفی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا تھا، دادی نے کہا تھا آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ورنہ آپ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس لیے میں سیف ہوں۔ گریٹ بیوی، تم نے واقعی ایک عظیم گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو عورتوں کی تکہ بوٹی کر کے کتوں کو کھلاتا ہوں۔ حیات کے اپنے بارے میں خیال جان کر ہی اسے تب چڑھ گئی تھی، اور وہ جو پہلے سے ہی پریشان تھی نوفل احمد کی پیشن گوئی سے بے طرح رو دی، اور یہ رونا اس کے خوف سے تھا،
یا کچھ اور وجہ تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اسے موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا، اور نوفل احمد خان جو اتنے غصے میں تھا، اس کا رونا دیکھ کر کون سا غصہ، کہاں کا غصہ؟ بیوی اسٹاپ اٹ، نہیں مار رہا میں تمہیں، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا میں، سمجھی؟ اس کے بازوؤں کی پکڑ پہ نرمی آئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا، ایک تو اتنے پتلے نازک سے ہاتھ، اوپر سے پکڑ اتنی سخت، اور یہ نوفل احمد خان کی دوسری بے اختیار تھی، جن ہاتھوں کو سختی سے پکڑا تھا اب انہیں نرمی سے سہلا رہا تھا، جیسے مرہم لگا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا اس کے نازک ہاتھوں پر اس کی سختی کے نشان پڑ گئے ہوں گے۔ شدت سے ان ہاتھوں کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ سچ میں نہیں ماریں گے؟ رونا ایک دم بند ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو رکے ہوئے، امید و یاس سے بھرا لہجہ۔ نوفل احمد خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے اس کے پوچھنے پر گردن نفی میں ہلائی تھی، اور پہلے دن سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس پہ غصہ نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتی کہ وہ بے خود ہو کر وہ اس کو الجھاتا چلا جاتا۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، 15 دنوں میں ایک بار بھی اس کو منال بھٹکے سے بھی یاد نہیں آئی تھی، اور آج جو وہ یاور قریشی کا کیا دھرا تھا۔ اب بھی تو وہ بھول چکا تھا کہ یہاں منال کے بارے میں جاننے آیا ہے، مگر اس میں الجھ کر پھر سے بھول گیا تھا کہ تو کیا نوفل احمد خان بدل رہا تھا، بغیر کسی محنت، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی کچھ خاص ہوئے؟ یاور قریشی، تم تو توڑنے گئے تھے نوفل احمد خان کو، ٹوٹ کر آ رہے ہو خود۔ اتنا مت ہنسو مانیہ چودھری، زمین کی دھول تو وہ تمہیں بھی اچھی خاصی چٹا چکا ہے۔ یاور قریشی نوفل سے مار کھا کر اپنے گھر کے بجائے مانیہ چودھری کے گھر آیا تھا، جو اسے دیکھ کر اس پر نہ صرف ہنس رہی تھی بلکہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب یاور قریشی نے بھی اسے پچھلا کوئی حوالہ دیا تھا جو واقعی مانیہ چودھری کو خاموش کر گیا تھا۔ نتاشا بتا رہی تھی کہ آج نوفل احمد خان کو سرپرائز دینے والا ہے۔ یاور قریشی کو مرہم پٹی کرتے ہوئے مانیہ چودھری نے اسے بتایا تھا، جو آج میں اسے بول کر آیا ہوں، اس سے وہ پارٹی میں تو کیا اگلے ایک ہفتے تک بھی سیٹ کا رخ نہیں کرے گا۔ تو پھر تم تو نوفل احمد خان کو نہیں جانتے، وہ لوگوں کی رکاوٹوں کو پیر تلے رونتا ہوا اپنا کام کرتا ہے، سمجھے؟ وہ جس کام کا کہہ دے، پھر چاہے کتنا ہی کسی کا نقصان کیوں نہ ہو، نوفل احمد خان وہ کام کر کے رہتا ہے۔ ایسی بارہا مثالیں تم دیکھ چکے ہو، پھر بھی اسے ہلکا لے رہے ہو۔ مانیہ چودھری نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مانیہ دیور، تو پھر منال کے غائب ہونے کے بعد اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی کرنے گیا تھا، کر کے آیا کیوں نہیں؟ اور کیا پتا کر چکا ہو اور کسی کو نہ بتا رکھا ہو؟ بقول تمہارے وہ جو کرنے جاتا ہے کر کے ہی آتا ہے۔ میں اس کی شادی کسی سے ہونے ہی نہیں دوں گی۔ وہ صرف مانیہ چودھری کا ہے، اور جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گی، اس کا حال بھی۔ کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جس کا مطلب یاور قریشی بخوبی سمجھا تھا۔ کسی بھی طرح شام تک خود کو فٹ کرو۔ نوفل احمد خان نے ہم دونوں کو آج کی پارٹی میں آنا الاؤ نہیں کیا۔ میں نتاشا کے ذریعے ایک کپل انٹری پاس لیا ہے، تو تھوڑا ڈسگائز ہو کر جانا پڑے گا۔ جتنے بڑے بجٹ کی فلم ہے، اس سے بڑا اس کا سرپرائز ہے، اور مانیہ چودھری مس کر دے ہو نہیں سکتا۔ کمینی تو بہت بڑی والی ہو تم، اپنی ماں کے بھی 10 قدم آگے۔ یاور قریشی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا تو باپ بھی کمینہ اور ماں بھی، اور تم ان دونوں کا مہا مکسچر، یعنی مہا کمینے۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اگر نوفل احمد خان کا سرپرائز اس کی واقعی کوئی بیوی ہوئی تو؟ یاور قریشی کے کہنے پر مانیہ چودھری نے اشتعال سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جس سے اس کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بہت ہی بڑی کوئی کمینی چیز ہو یار، مذاق کر رہا تھا۔ اگلی بار یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گی، ایسے بدترین الفاظ منہ سے نکالے تو اول تو جو تم نے کیا وہ سچ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو نوفل احمد خان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کی بیوی نوفل احمد خان کے لائق نہیں رہے گی۔ نوفل صرف مانیہ کا ہے، مانیہ کے پاس ہی اسے آنا ہے، اور اس نتاشا کو بھی سبق سکھانا ہے، جس نے میرے نوفل کو سوچنے کا گناہ کیا۔ یاور قریشی کو اندازہ تھا کہ مانیہ چودھری سائیکو کیس ہے۔ دونوں شام میں پارٹی میں جانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ کون جانے یہ پارٹی کیا رنگ دکھانے والی تھی؟ گرے پینٹ پر سمپل لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہنے، اسی کلر کا کیپ پہنے، اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح رومال باندھے وہ ممبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور پہلے سے انتظار کرتے شخص کی طرف گرم جوشی سے بڑھا تھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ تم سے کم ہینڈسم، مگر تم سے زیادہ اچھا، کم ایروگنٹ، کم روڈ، کم غصے والا۔ مقابل کے شوخ لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔
رائٹ، تم ظفر احمد خان سے زیادہ اچھے ہو، آئی اگری۔ کیا تم بھی یہاں ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایس پی کا اشارہ اس کے ڈھکے چہرے پر تھا۔ یو نو ویری ویل، تو یار کیا بھوکا مارو گے؟ یعنی اتنے بڑے ہوٹل میں ہم صرف بات کرنے کے آئے ہیں؟ کھائیں گے بے صبر انسان اگر تم اپنی بےہودگی سے باز رہو۔ اس کا اشارہ اس کا چہرہ کھولنے کی طرف تھا جو ایس پی ہر بار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا تھا میں۔ اب بتاؤ کیا رپورٹ رہی؟ تمہارا شک صحیح تھا نوفل، نتاشا اور مانیہ دونوں نے تمہارے لالچ میں برائیوں کی حدیں پار کر دیں۔ اب تو تم بتاؤ ان دونوں میں کس کو شرف قبولیت بخشنے والے ہو؟ وہ پھر شوق ہوا تھا، معاملہ چاہے جتنا بھی سیریس ہو، مگر ایس پی الہان سبحانی اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کر ہی لیتے ہیں۔ مگر الہانی کیا جو کسی کے طنز پر باز آ جائے۔ اب اگلا آرڈر کرو۔ تم شام میں آ رہے ہو آج؟ کلپنا میں؟ اوکے، میں وہاں کیا کروں گا؟ سب کے ساتھ تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے۔ وہ مسکرایا تھا، ایک بھیگا معصوم سا چہرہ پردے پر لہرایا تھا جس کی آنکھوں میں ایک خماری سی بخش رہا تھا جو الہان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ تو یہ بات ہے، ایس پی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بتاؤ جلدی کون ہے؟ وہ بازید ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کے پرسنل تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اسے بتانا ہوتا تو مقابل جو چاہے کر لے، وہ جان نہیں پاتا۔ کہا تو ہے شام میں سب پتہ چل جائے گا، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ 2 کتوں کو ذرا زنجیر سے باندھنا ہے۔ تیسرے کا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ فلم کے سیٹ پر ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بھی لیسن پڑھانا ہے۔ یاور اور مانیہ؟ ہاں، صبح کی تمام باتیں وہ اسے بتا چکا تھا۔ اتنی دھلائی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے ایس پی نوفل احمد خان کے کسی کام میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے نہ آئے تو اس کے فرض خراب ہو جائیں گے۔ اور مانیہ چودھری کو نتاشا انفارم کر چکی ہوگی کیونکہ وہ پروڈیوسر سے بات کرتے سن چکی تھی۔ تو تم ڈر رہے ہو یاور قریشی سے؟ ڈرتا تو میں اس کے باپ سے بھی نہیں، شیروں کو کتے نہیں ڈراتے ایس پی۔ میں آج ان دونوں کی طرف سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ صبح سے جتنا ہو چکا ہے انف ہے۔ اوکے بارس، ڈن۔ تمہارے ان پالتو کتوں کی آج نو انٹری۔ اور کتنی ہی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ نوفل احمد خان کا ایک اور رشتہ جو اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ ابھی ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب قرآن پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد اس کے کمرے میں آیا تھا، اور اس کا چہرہ اتنا پرنور لگ رہا تھا کہ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روزانہ کی صورت پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اٹھی اور اپنے شوہر کو یکٹا خود کو دیکھتے پا کر پزل ہوئی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر بڑی مشکل سے وہ اس پر سے نظریں ہٹا پایا تھا۔ یہ آج کے فنکشن کا لباس، تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ اس کی طرف ایک بڑا پیکٹ بڑھاتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے پیکٹ پکڑے ایسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے چلے جائیں؟ مجھے بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جانے کا سوچ کر۔ پیکٹ پر اپنی پکڑ سخت کرتی وہ اچھی خاصی الجھی ہوئی تھی۔ آواز ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، آئی نو تم پہلی بار جا رہی ہو۔ آئی ول بی دیئر۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے گویا تسلی دی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے سچ میں نہیں جانا۔ آپ غصہ نہیں کرنا، مگر میں سوچ بھی رہی ہوں نا، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے جیسے جا کر کچھ غلط ہوگا۔ آپ ایسے ریسیپشن کر لیں۔ ساتھ مشرفہ بھی حاضر تھا۔ ویری گڈ بیوی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی کے بغیر بھی ریسیپشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کا کہیں جانے کا دل نہ کرے تو نہیں لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خیال ہوتا ہے۔ دادی کہتی ہے جس کام کے خلاف تمہارا دل ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ اس کام میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بیزاری ڈال کر تمہیں انفارم کرتا ہے۔ معصومیت سے نرم آواز میں کہتی وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کا دل چاہا واقعی اسے اس دنیا میں نہ لے کر جائے، مگر وہ نوفل احمد خان تھا، حیا اور بے حیائی کے سبق سے کوسوں دور۔ بیوی 25 منٹ ہیں، اتنے میں ہی اب تیار ہونا ہے۔ تمہاری بات کسی اور دن مان لی جائے گی۔ اوکے گو ناؤ۔ واش روم کی طرف اشارہ کرتا وہ باہر جانے کو تھا جب اس کی آواز پر رکا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی۔ اگر کچھ غلط ہوا نا تو گناہ گار بھی آپ اور سزاوار بھی۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی، اور وہ جو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا اس کے چیخنے پر چونکا تھا۔ اللہ اللہ، یہ پہن کر جاؤں گی؟ وہ ریڈ اینڈ گولڈن گاؤن کو ہاتھ میں لیے حیرت زدہ سی کھڑی تھی، جس کا گلا اچھا خاصا ڈیپ تھا اور بیک پر بھی 8-9 انچ تک صرف ڈوریاں تھیں۔ سلیوز فل تھیں، شاید اسی کے حساب سے لایا تھا۔ وہ اس کا گریز سمجھ چکا تھا جو اس کے سامنے ابھی تک ننگے سر نہیں آئی تھی۔ اس طرح کا لباس
تم اسکارف سے کور کر لینا، سارے لباس اس سے بھی زیادہ ماڈرن تھے، بٹ اب جلدی ریڈی ہو جاؤ، نو آرگیو، ورنہ میں چپی دھمکی سے وہ خاموش ہوئی تھی۔ یا اللہ، اگر میں ضد کرتی نا تو یہ کیا پتہ کل مجھے جانے ہی نہ دیتے، اور پھر کب تک مجھے یہاں رکھتے، اس لیے میں ان کی بات مان رہی ہوں۔ تم ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ابھی بھی میرا دل سوچ سوچ کے وائبریٹ ہو رہا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی آج بلا وجہ ہی آئے جا رہے تھے۔